شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الرحمن کی ایک آیت کی تسبیح صرف ایک بار کر لو، گھر، دولت، پیسہ، رزق، جادو ٹونا، بندش، تمام مسائل کا فوری حل۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج ہی سورۃ الرحمن کی بس یہ ایک آیت پڑھ لینا، آج ہی معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ پیسہ، دولت، شہرت، گھر میں لڑائی، جادو ٹونے، ہر طرح کے مسائل کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بے شک یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں سورۃ الرحمن کی ایک آیت کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ایک آیت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، وہ ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ہی سورۃ الرحمن کی آیت پڑھ لینا اور آج ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اچانک سے آپ کی تمام مشکلات، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر ہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت، اگر اس سورت کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت اور رزق کی فراوانی ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی پیسے کے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کے آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر بس یہ ایک آیت پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گی آپ نے بالکل اسی طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ آ جائے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو۔ پیسہ انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں۔ یہ ایک وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا، بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ جب آپ کو اپنی پریشانی، جو بھی آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وظیفہ اللہ پاک کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کی آیت کا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، جب تک آزمائیں گے نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا اور بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اسے مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے، تو محترم ناظرین، یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے، اگر آپ چاہیں تو 3 دن بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، سورۃ الرحمن کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف طوائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف طوائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم سب کو اس کی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد دیتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہے جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کے مطابق کافر، مسلمان اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے ہیں۔
اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے ہیں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ آخری حقیقت انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سیدنا ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، قرآن میں جو یہ لفظ یا اس تو آپ نے فرمایا گویا تو نے باقی سارا قرآن سمجھ لیا۔ اس نے کہا، میں مفصل کی تمام صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو جیسے شعر جلدی جلدی پڑھے جاتے ہیں اسی طرح تو قرآن کو بھی جلدی جلدی پڑھتا ہوگا۔ افسوس، مجھے خوب یاد ہے کہ مفصل کی ابتدائی کون سی 2 برابر والی صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں مفصل کی سب سے پہلی صورت یہی سورۃ الرحمن ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورۃ الرحمن کی اول سے آخرت تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چپ چاپ سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے تو جنات ہی جواب دینے میں اچھے رہے۔ میں نے جب ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو میں جب کبھی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ وہ مواقع جہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو درود شریف کسی بھی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کی پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلاً ہر نماز کے آخری تشہد میں، قنوت وتر کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیجئے، بینک میں کوئی آپ کو بہت بڑی رقم درکار ہے تو وہ مانگ لیں، اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کی نیت کر لیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اپنی اولاد کو تابع کرنا چاہتے ہیں، شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اس مقصد کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اس طرح کریں کہ ساری اکٹھی حاجات کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کیجیے اور اس کے بعد آپ نے 1 بار تعوذ اور 1 بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین گرامی، وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار ہوگا، اسی طرح سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھیں گے۔ جب 11 بار آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین گرامی، وہ وظیفہ ہے یا رزاقو۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرا نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگی ہوں، اسے دھیان سے سمجھ لیجئے گا ناظرین۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آپ یوں پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی 1 مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک 1 بار پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب سمجھ لیجئے گا کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 1 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار پڑھنا ہے۔
پھر دوسرے نمبر پر یا رزاق کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر 3 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی آیت تو مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد ناظرین کرام، آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے بد اعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کے احسن اخلاق ہیں، اور باطنی نعمت معرفت اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا مال، منصب، مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت اور اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس پر حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور آفات کو دور کرنا ہے۔ ناظرین کرام، سورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 13 بار ذکر فرمایا ہے، اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہنوں میں راسخ کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا۔ باقی رہا یہ سوال کہ یہ آیت 31 بار ہی کیوں ذکر فرمائی گئی، اس سے کم از کم زیادہ کیوں نہیں ذکر فرمائی؟ تو ناظرین، یہ تعداد تو ایسی ہی ہے، اس لیے اس خاص تعداد کی حکمت اور اس کے فائدے کو جاننے کے لیے زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ہیں؟ اس کی توجہ دماغ لڑانے اور دور دراز کی مسابقتوں اور توجیہات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان گھرانے میں بحیثیت مسلمان پیدا ہونا اور مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ ہم انسان اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار کرتے ہیں اور نہ کبھی ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سفر اذان کی آواز سے ایک مسلم گھرانے میں شروع ہوا اور نماز جنازہ پر ختم ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا کر دیے جاتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کے شکر میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا اور بحیثیت مسلمان ہی ہماری موت متوقع ہے، تو شاید عمر بیت جائے گی مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے گا۔ زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا چاہتے ہو تو لوگوں میں نقص نکالنے کی بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کیجئے زندگی خوبصورت ہے اور بابرکت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام دکھ تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اور دنیا میں ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ دعا ہے کہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا
اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔